بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اہل ایمان کے لیے سب سے اہم ترین فریضہ پنجگانہ نماز ہے۔ یہ دین اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اسلامی عبادات میں سب سے اہم اور افضل عبادت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو اپنی خاص نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، بلکہ نماز وہ خزانہ ہے جس سے دین و دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے جو خدا نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حدیث اس کی بہت فضیلت بیان ہوتی ہے۔ فضائل فضیلت کی جمع ہے جس کا مطلب مہربانی، رحمت، مغفرت، برتری اور فیض و برکات کا حصول ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس راستے پر گامزن ہو جسے پروردگار نے راہ ہدایت قرار دیا ہے۔ پھر اس راستے پر چلنے سے اسے فلاح یعنی کامیابی حاصل ہوگی، اور کامیابی یہ ہے کہ روز حشر اسے اپنی رحمت خاص میں جگہ عنایت کر دے، یعنی جنت میں داخل کر دے۔ لہٰذا یہ تمام مراحل حصول آخرت کے زمرے میں شامل ہیں اور یہ نماز ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے اور دوسرا رکن نماز ہے۔ اسلام کے 5 رکانوں میں سب رکانوں سے زیادہ نماز کے لیے کہا گیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح نماز کو یاد کروانے کے لیے اذان کو چنا گیا۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اذان نہ ہوتی ہو۔ ہر وقت 24 گھنٹے اذان دی جاتی ہے اور دن میں 5 بار دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ سارا دن اور ساری رات نماز کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ کے حضور جاتا ہے نماز کے لیے کہ وہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیرے در پر حاضر ہو گیا، کہتا ہے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ آواز آتی ہے نماز پڑھنے آؤ، نجات پانے کے لیے آؤ۔ پھر ہم اپنے رب کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے۔ ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو میرے رب کی آواز آتی، اے میرے بندے، اگر تم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا ہے تو آ میرے دربار میں مجھ سے معافی مانگ لے، آج موقع ہے، نجات مل جائے گی، بے شک اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں ہے جو معاف کر دے۔ نماز بہترین ذریعہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار اسی طرح ہمیں پکارتا ہے۔ صبح کی نماز میں ایک لائن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ صبح اٹھو، اپنا بستر چھوڑو اور نماز پڑھنے آؤ، تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ جو بندہ اللہ کی پکار سن کر اللہ کے دربار حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جس طرح روٹی کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارے گھروں میں روز سالن پکتا ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں، پھل کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، نیند پوری کرنے کے لیے رات دی گئی ہے، سردی سے بچنے کے لیے دھوپ دی گئی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے برف اور ٹھنڈی ہوا دی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں کس کو دی گئی ہیں اور کس نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ یہ سب چیزیں میرے رب نے انسان کو دی تاکہ زندگی کی ہر سہولت انسان کو ملے اور وہ میرا شکر ادا کرے۔ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اگر یہ چیزیں انسان کو نہ ملے تو انسان مر جائیں گے، وہ زندگی جی نہیں سکیں گے۔ میرے پروردگار نے انسانوں کے لیے ان گنت نعمتیں پیدا کی، تو میرے رب نے بدلے میں کیا مانگا؟ صرف ایک نماز، اور اس نماز کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، اگر نماز نہیں تو ہمارا ایمان نہیں۔ نماز ہے تو اذان ہے، وہ اذان جو 24 گھنٹے دنیا میں دی جاتی ہے، پکار پکار کر۔ جس طرح روٹی پانی کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، اسی طرح سمجھو نماز کے بغیر تمہاری رہائی ناممکن ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا نماز پڑھی تو کیا جواب دو گے؟ کیا بہانہ لگاؤ گے؟ پھر میرا اللہ کیسے کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ تمہیں کتنی بار بلایا جاتا تھا، پکار
اے بندے نماز پڑھنے کے لیے آ۔ اس وقت تم لوگ اتنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے جیسے میں نے بلایا ہی نہیں۔ دوسرے دنیا کے کام تو تمہیں یاد تھے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، میں نے فلاں شادی پر جانا ہے، کیا لانا ہے، میں نے فلاں دعوت پر جانا ہے، اس کا ٹائم یہ ہے، اس کا ٹائم وہ ہے، اگر میں نے نہ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ فکر تھی تمہیں دنیا والوں کی۔ دنیا میں اگر تمہیں ایک بار کوئی بلاتا تم نہیں سنتے، اگر دوسری بار بلاتا ہے تو پلٹ کے غصے سے جواب دیتے ہو کہ میں نے سن لیا، لیکن میں تو ہر دن پیار سے بلاتا ہوں، پھر تم میری پکار نہیں سنتے۔ اس وقت تم بہرے، گونگے، اندھے ہو گئے، کیا جواب دو گے اس وقت؟ وہ وقت دور نہیں جو اللہ کی پکار سنے اور اس کے دربار میں حاضر نہ ہو تو کیا بنے گا؟ جو لوگ اللہ کی پکار سن کر اس راہ پر چل نکلا وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اس انسان کی دنیا میں اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ روٹی نہیں، انسان نہیں، نماز نہیں تو ہمارا ایمان نہیں۔ شیطان نماز کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ نماز ایسا رکن ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی روح پاک صاف ہو جاتی ہے اور بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر مشکل پریشانی بندے سے دور کی جاتی ہے۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے رب کے نزدیک ہے۔ اے انسانوں، اپنی زندگی کا فیصلہ تو تم نے خود ہی کر لیا، یعنی کہ تم لوگوں نے آخرت کی تیاری اور دوزخ کی کر رہے ہو کہ جنت کی کر رہے ہو۔ تمہارے عمل تمہارے سامنے ہی ہیں، پھر کس بات کی گھبراہٹ؟ گھبراہٹ تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ نمازیوں کے لیے اللہ کی طرف سے نیک انجام کی بشارت ہے۔ یہ بشارت موت کے بعد راحت پانے کی صورت میں ہوگی، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اس کی بدولت روز آخرت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اسی کا یہ فعل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہتر قرار دیا ہے۔ موت حالت نزاع کی سختی ایسی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھ سے موت اور نزاع کی سختی آسان فرما۔ ہم موت کی سختی اور شدت کا حال نہیں جانتے، بلکہ موت کا حال تو وہ جانتا ہے جس پر وہ حالت گزرتی ہے۔ مرنے والے کو دیکھ کر انسان صرف تھوڑا سا قیاس کر سکتا ہے مگر حقیقت نہیں جان سکتا۔ جسم اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مردہ جسم جس میں روح نہیں ہوتی اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر جس جسم میں روح موجود ہو تو اسے ذرا سی تکلیف بھی پہنچے تو روح چونک اٹھتی ہے، کیونکہ روح سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اسے جسم سے نکالا جاتا ہے تو انسان کو انتہائی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، مگر نمازی لوگوں کی موت آسانی سے ہوتی ہے۔ نماز کی بے شمار برکات ہیں جو خلوص دل سے نماز قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان جب ہر روز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ کی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کتنا معزز ہے اور میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور جس بندے کو اللہ یاد کرے کیا اس کی سعادت کم ہے؟ نماز پڑھنے والے سے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور یہ خوف خدا انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی ہے دراصل دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پانچوں نمازوں کے ذریعے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور بخشے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو حقیق سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 15 سزائیں دے گا۔ 6 قسم کے عذاب مرنے سے پہلے، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے وقت۔ 6 دنیائی عذاب۔ 6 دنیائی عذابوں میں پہلا عذاب یہ ہے کہ غافل نمازی کو صالحین کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، اس سے زندگی کی برکات دور کر دی جائیں گی، اس کے رزق سے برکت دور کر دی جائے گی، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ نیکیوں کی
محروم کر دیا جاتا ہے۔ مرتے وقت کا عذاب، ایسے نمازی کو مرتے وقت جو 3 عذاب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: وہ پیاسا مرتا ہے اگرچہ اس کے حلق میں چاہے 7 دریا اٹھا دیے جائیں، اس کی موت اچانک ہوگی، توبہ کی مہلت ہی نہیں ملے گی، اس کے کاندھوں پر دنیاوی لوہے، لکڑی اور پتھروں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا جس سے وہ بوجھل ہو جائے گا۔ قبر کے 3 عذاب ہیں۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں: قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، قبر میں زبردست اندھیرا ہوگا، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ قبر سے نکلنے پر 3 عذاب، قبر سے نکلنے پر یہ 3 عذاب ہوں گے: اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اس سے حساب بہت زیادہ سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ جنت مقام خیر ہے، وہ جلوہ گاہ رب جلیل ہے، یہ ازل سے ابد تک رہے گی۔ یہ 7 آسمان کے بعد ہے، یہ اتنی بڑی ہے کہ انسانی عقل سے بالا ہے، بلکہ لامحدود ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جو ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کسی مقام پر تالا لگا ہو لیکن اس تالے کی کنجی آپ کے پاس ہو تو آپ بلا رکاوٹ کنجی سے تالا کھول کر اس مقام پر داخل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہے کہ داخل ہونے والے کا ذریعہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر آپ کے پاس چابی نہ ہو تو آپ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے ہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔ جو شخص مجھ سے دل سے وضو کرتا ہو اور پھر نماز پڑھتا ہو تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں جتنا بھی خلوص وہ کم ہے، اور یہی خلوص انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ میدان حشر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے انجام کی طرف لگا ہوگا سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، اور مجرموں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یوم حشر کو ہر شخص اپنے کیے کی پاوش میں ہوگا، صرف وہ لوگ باعزت ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، جن کے مال اچھے ہوں گے، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ اچھے لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کہ کون سا عمل نے تمہیں رسوا کیا؟ تو ان کا جواب ہوگا وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ان کا یہ ہولناک انجام ہے، لہٰذا جان لو نماز پڑھنے کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم بڑے نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف